مقتولہ کے بارے میں میری موکلہ پہلے ہی مجھے تفصیل سے بتا چکی تھی۔ شوبز میں کوئی نمایاں کارنامہ انجام دینے کی خواہش مند وہ حسین و جمیل لڑکی پچھلے کچھ عرصے سے اس کے شوہر سے چپکی ہوئی تھی۔ ٹی وی پروڈیوسر نے ایک دو سیریلز میں اسے چھوٹے موٹے رولز بھی دیے تھے، تاہم وہ لیڈنگ رول کی تمنائی تھی۔ اس بات سے بحث نہیں کہ پروڈیوسر نے مقتولہ کو اپنے چنگل میں پھانس رکھا تھا یا وہ پروڈیوسر پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ بہرحال وہ دونوں لازم و ملزوم کی طرح پچھلے کچھ عرصے سے ایک ساتھ کچھ زیادہ ہی نظر آ رہے تھے، اور اسی سبب میری موکلہ نے چند روز قبل اسٹوڈیو میں ہنگامہ آرائی بھی کی تھی۔ میری موکلہ اور اس مقدمے کی ملزمہ نے مجھے بتایا کہ آج دوپہر 1 بجے مقتولہ نے اسے فون کیا اور اس سے ملاقات کی درخواست کی۔ میری موکلہ ان دنوں اپنی دوست لیڈی ڈاکٹر کے پاس ٹھہری ہوئی تھی۔ اس نے مقتولہ سے پوچھا کہ وہاں کا فون نمبر اسے کس نے دیا۔ اس نے گول مول جواب دیا اور بولی کہ ملزمہ آج ہی اس سے مل لے، وہ اس سے نہایت ہی ضروری باتیں کرنا چاہتی ہے۔ ملزمہ کو مقتولہ کے رویے پر سخت حیرت ہوئی، کیونکہ چند روز قبل ان دونوں کے بیچ سنگین نوعیت کا جھگڑا ہو چکا تھا، اور اس موقع پر ملزمہ نے مقتولہ کو ایک زناٹے دار تھپڑ بھی مار دیا تھا، مگر اس وقت وہ نہایت ہی دوستانہ انداز میں بات کر رہی تھی۔ ملزمہ نے اسٹوڈیو میں ہونے والی بدمزگی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کشیدگی کا حوالہ دیا اور مقتولہ سے تلخ لہجے میں استفسار کیا کہ اس صورتحال میں کیا ان کے درمیان مکالمت کی کوئی راہ نکل سکتی ہے۔ مقتولہ نے جواباً وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسی سلسلے میں ملزمہ سے ایک اہم ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ مقتولہ نے اسے بتایا کہ وہ ملزمہ کی طرف سے دائر شدہ خلا کے کیس سے بھی آگاہ ہے اور اس کے حق میں گواہی دینے کو تیار ہے، یعنی پروڈیوسر کے خلاف لب کشائی کا ارادہ رکھتی ہے۔ ملزمہ اس کی بات سن کر الجھ گئی۔ اس کے تامل کو دیکھتے ہوئے مقتولہ نے کہا کہ اس کی آنکھوں پر بندی پٹی کھل گئی ہے، وہ ملزمہ کے شوہر کی حقیقت تک پہنچ گئی ہے۔ اس کا اصلی مکروہ چہرہ دیکھنے کے بعد وہ اس سے شدید نفرت کرنے لگی ہے، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پروڈیوسر کی مخالفت میں ملزمہ کا ساتھ دے گی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے سابق سلوک کی بھی معافی چاہی۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان کو اپنے مطلب اور فائدے کی شے اچھی لگتی ہے۔ اس وقت مقتولہ ملزمہ کی حمایت میں بول رہی تھی، اس لیے اس کی باتیں ملزمہ کو بھا گئیں۔ اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ مقتولہ کی گواہی ملزمہ کے خلا والے کیس کے لیے بہت معاون ثابت ہوتی۔ اس گواہی کے باعث ٹی وی پروڈیوسر کا کردار واضح ہو جاتا اور عدالت پہلی فرصت میں میری موکلہ کے حق میں فیصلہ کر دیتی۔ اسی تناظر میں میری موکلہ نے مقتولہ سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اور اسے اپنے پاس آنے کو کہا۔ مقتولہ نے اس تجویز کو نہ مانا اور کہا کہ اس کا ملزمہ کے پاس جانا ٹھیک نہیں۔ جب سے ٹی وی پروڈیوسر سے ان کی انبن ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لینے لگی ہے، لہٰذا اس ملاقات کے لیے ملزمہ ہی کو گھر سے نکلنا ہوگا۔ ملزمہ چونکہ اس سے ملنے کا فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے اس نے پوچھا کہ وہ کہاں آئے۔ جواب میں مقتولہ نے اسے اپنی ایک دوست کے فلیٹ کا پتہ سمجھا دیا اور تاکید کی کہ وہ 2 اور 3 بجے کے درمیان وہاں پہنچ کر اس سے ملاقات کر لے۔ مذکورہ فلیٹ طارق روڈ کے کمرشل علاقے میں ایک عمارت کے 3rd فلور پر واقع تھا۔ ملزمہ نے وہ پتہ اور وقت اپنے پاس نوٹ کر لیا۔ اسی وقت دوسری طرف سے مقتولہ نے ٹیلی فونک رابطہ منقطع کر دیا۔ میری موکلہ نے مجھے مزید بتایا کہ جب وہ 2:15 بجے مذکورہ فلیٹ پر پہنچی تو اسے بہت سی حیرتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے کال بیل بجائی، تیسری بیل پر اندر سے آواز آئی، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ میری موکلہ 2 مرتبہ کی ناکام گھنٹی کاری کے بعد مایوس ہو کر واپس جانے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی، اور اتمام حجت کے طور پر اس نے تیسری بار کال بیل کا بٹن دبایا تھا۔ بہرحال اس نے ہینڈل گھما کر دروازے پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ فلیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ اصولی طور پر صاحب خانہ کو گھنٹی کے جواب میں دروازے پر آنا چاہیے تھا، مگر یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ میری موکلہ کو اس وقت اور زیادہ حیرت ہوئی جب پورا فلیٹ گزرنے کے بعد مقتولہ سے اس کا سامنا ہوا۔ وہ ایک بیڈ روم تھا اور مقتولہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی اپنی زلفیں سنوار رہی تھی۔ ملزمہ کے اندازے کے مطابق ان دونوں کے سوا اس وقت فلیٹ میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ مقتولہ نے خوش دلی سے مسکرا کر اس کا استقبال کیا اور اسے بیڈ پر بیٹھنے کو کہا، اور پھر ڈریسنگ کی جان چھوڑ کر خود بھی بیڈ پر چلی آئی۔ ملزمہ نے جب مقتولہ سے پوچھا کہ اس کی وہ دوست کہاں ہے جس کا یہ فلیٹ ہے، تو مقتولہ نے رازداری سے بتایا کہ اس نے اپنی دوست کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دیا ہے تاکہ وہ ملزمہ کے ساتھ اطمینان سے باتیں کر سکے۔ ملزمہ کے اطمینان کے لیے اس نے ایک ردہ چڑھاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا کہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی دوست کو اس معاملے کی خبر ہو۔ ملزمہ مقتولہ کی وضاحت سے قدرے مطمئن ہو گئی۔ پھر ان دونوں کے درمیان لگ بھگ آدھا گھنٹہ بات چیت ہوتی رہی۔
اس دوران میں مقتولہ مسلسل ٹی وی پروڈیوسر کے خلاف زہر اگلتی رہی اور اس کے ساتھ ہی وہ ملزمہ کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتی رہی۔ اس کا انداز اور استدلال اتنا تاثر انگیز تھا کہ اس ملاقات کے اختتام پر ملزمہ نے اپنے سابق رویے پر اسے باقاعدہ معذرت بھی کی اور نہایت ہی ندامت سے اقرار کیا کہ اس نے جوش اور جذبات میں آ کر مقتولہ کو تھپڑ مار دیا تھا۔ 2:45 پر میری موکلہ مقتولہ سے رخصت ہوئی اور ٹھیک 5 بجے اسے لیڈی ڈاکٹر کے بنگلے سے گرفتار کر لیا گیا، اسی حسینہ کے قتل کے الزام میں، جس سے وہ آدھے گھنٹے تک دوستانہ ماحول میں تسلی و تشفی کی باتیں سن کر آئی تھی۔ میں نے یہ قصہ سنا تو مجھے بے حد افسوس ہوا، اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی موکلہ کی حماقت پر بھی غصہ آیا۔ تاہم اس موقع پر غصے کا اظہار انتہائی نامناسب ہوتا، چنانچہ میں نے معتدل انداز میں اس سے پوچھا، آپ طارق روڈ والے فلیٹ کی طرف جانے سے پہلے کم از کم مجھے فون تو کر سکتی تھی۔ وہ شرمندہ سی صورت بنا کر بولی، وکیل صاحب پتہ نہیں اس وقت میرے دماغ کو کیا ہو گیا تھا، بعد میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے آپ سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ واپس گھر پہنچ کر میں نے اس واقعے پر کافی غور و خوض کیا۔ اس لڑکی کا رویہ کبھی مجھے الجھانے لگتا اور کبھی میں مطمئن ہو جاتی۔ اسی کشمکش میں کافی وقت گزر گیا، پھر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ آپ کو فون کر کے اس کی اطلاع تو دے دوں، مگر آپ کا نمبر ڈائل کرنے کی نوبت نہیں آئی اور پولیس مجھے گرفتار کرنے کے لیے اس بنگلے پر پہنچ گئی، اور اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ میں نے حوالات کی سلاخوں کی دوسری جانب موجود اپنی ہم پیشہ خاتون کو گہری نظر سے دیکھا اور متاسفانہ انداز میں کہا، بہرحال کمان سے نکلا ہوا تیر اور گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ آپ اچھی طرح سوچ کر مجھے بتائیں کہ کسی نے آپ کو طارق روڈ والے فلیٹ پر آتے جاتے دیکھا ہو یا نہیں؟ میرا تو خیال ہے میں کسی شناسا کی نظر میں نہیں آئی، وہ متعاملانہ لہجے میں بولی۔ ویسے طارق روڈ ایک مصروف کمرشل شاپنگ ایریا ہے، ہزاروں لوگوں کی نگاہ مجھ پر پڑی ہوگی۔ پھر وہ چونکی اور اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ لیکن کیا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ اس نے بتایا، لیکن پولیس والے کہہ رہے ہیں ان کے پاس ایسے عینی شواہد موجود ہیں جو اس فلیٹ میں میرے دخول اور خروج کی گواہی دے سکتے ہیں۔ میں سمجھ گیا، پولیس نے اس قسم کی بات محض اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کی ہوگی، ورنہ اتنی کم مہلت میں وہ کس طرح عینی شاہد پیدا کر سکتے ہیں؟ اس محکمے کی کارکردگی کی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ میں نے اپنی موکلہ سے 2-3 مزید اہم سوالات کیے، پھر پوچھا، آپ نے اس فلیٹ میں مختلف اشیاء کو چھوا تو ہوگا؟ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، داخلی دروازے سے لے کر آخری بیڈ روم تک متعدد مقامات پر میرے فنگر پرنٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے جواب سے ظاہر ہوا کہ وہ میرے سوال کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھ گئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آپ مقتولہ کی اس دوست کے بارے میں کچھ جانتی ہیں جس کے فلیٹ پر آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے دریافت کیا، گفتگو میں کہیں اس دوست کا نام تو آیا ہوگا؟ قطعاً نہیں، وہ مایوس لہجے میں بولی۔ اس دوران میں وہ زیر بحث نہیں آئی۔ میں نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، میں اس کے بارے میں تفصیلات حاصل کر لوں گا۔ وکیل صاحب، میں تو ایک چھوٹی سی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، مجھ پر ناگہانی افتاد آن پڑی ہے، اب کیا ہوگا؟ میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی، وہ مصیبت ہی ہوتی ہے، اور اب جو کچھ ہوگا اسے بھی دیکھ لیں گے، بس آپ اپنی ہمت کو تھام کر رکھیں، باقی میں بھگت لوں گا۔ اللہ کے بعد میں صرف آپ سے امید رکھتی ہوں، وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ میں نے پوچھا، آپ نے پولیس کو کیا بیان دیا ہے؟ وہ جیسے کسی گہرے خیال سے چونک گئی۔ ہاں ابھی تک تو انہوں نے کوئی باقاعدہ بیان نہیں لیا، اس نے بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بتایا۔ ٹھیک ہے، آپ پولیس والوں کو بھی وہی بیان دیں جو باتیں مجھے بتائی ہیں۔ اس سلسلے میں اپنے شوہر کے کردار اور عدالت میں دائر خلا کے کیس کا تذکرہ کرنا نہ بھولیں، باقی عدالت میں خود نمٹ لوں گا۔ اس نے مجھے ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا۔ میں نے پوچھا، آپ کا شوہر آپ سے ملنے کے لیے تھانے تو نہیں آیا تھا؟ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ اس حوالات میں میرے پہلے ملاقاتی آپ ہیں وکیل صاحب۔ پولیس کل صبح آپ کو عدالت میں پیش کرے گی اور ریمانڈ لینے کی کوشش کرے گی۔ میں نے کہا، میں آپ کی درخواست ضمانت کے ساتھ وہاں موجود ہوں گا، گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیوں گھبراؤں گی وکیل صاحب؟ اس نے قدرے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے حتی الامکان تسلی تشفی سے اس کا حوصلہ بڑھایا، چند ضروری کاغذات پر اس کے دستخط لیے اور تھانے سے باہر آ گیا۔ آئندہ روز پولیس نے ملزمہ کو عدالت میں پیش کیا اور تفتیش کے نام پر 15 روز کا ریمانڈ مانگ لیا۔ میں نے اپنی موکلہ کی درخواست ضمانت اپنے وکالت نامے کے ساتھ جج کے سامنے میز پر رکھ دی۔ وکیل استغاثہ نے ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، یہ ایک قتل کا کیس ہے،
جائے وقوع پر جا بجا ملزمہ کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ پولیس کو اپنی تفتیش مکمل کرنے کے لیے ریمانڈ کی ضرورت ہے، لہٰذا ملزمہ کی ضمانت انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگی۔ میں نے ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، میری موکلہ اور اس مقدمے کی ملزمہ ایک معزز شہری ہے، پیشے کے اعتبار سے وہ ایک وکیل ہے۔ اور میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وکیل استغاثہ بول اٹھا، وکالت کے پیشے سے وابستگی کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان جرم میں ملوث نہیں ہو سکتا؟ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے ترکی بہ ترکی کہا، اور آپ نے جرم کا ذکر کر کے میری موکلہ کو مجرم ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ملزمہ قاتل ثابت ہو چکی ہے؟ میرے اس سوال میں طنز کے ساتھ ساتھ بے پناہ خفگی بھی شامل تھی۔ وکیل استغاثہ نے ایک نامعقول بات کر کے مجھے تاؤ دلا دیا تھا۔ وہ ڈھٹائی سے بولا، جرم ثابت نہیں ہوا تو بہت جلد ہو جائے گا۔ پھر وہ جج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جناب اعلیٰ، معصوم صورتیں اکثر دھوکہ دیتی ہیں۔ ملزمہ ایک خطرناک عورت ہے۔ مقتولہ سے اس کی پرانی دشمنی تھی۔ چند روز قبل ملزمہ مقتولہ کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے چکی ہے۔ اس واقعے کے چشم دید گواہ بھی موجود ہیں۔ مناسب موقع پر اگر ضرورت محسوس ہوئی تو انہیں عدالت میں بھی پیش کر دیا جائے گا۔ وہ غالباً اس ناخوشگوار واقعے کا حوالہ دے رہا تھا جب میری موکلہ نے غصے میں آ کر مقتولہ کے گال پر ایک تھپڑ جڑ دیا تھا۔ وکیل استغاثہ ضمانت دشمن دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس کا مخاطب جج تھا۔ ازیں علاوہ استغاثہ کے پاس ایسے گواہ بھی ہیں جنہوں نے ملزمہ کو جائے وقوع پر آتے اور وہاں سے رخصت ہوتے دیکھا ہے۔ قتل کا محرک بہت واضح ہے۔ اگر ملزمہ کی ضمانت منظور کر لی گئی تو تفتیش کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی۔ ابھی تک آلۂ قتل بھی برآمد نہیں ہوا، لہٰذا معزز عدالت سے میری استدعا ہے، ملزمہ کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے 15 روز کا ریمانڈ دے دیا جائے تاکہ جلد از جلد عدالت میں اس مقدمے کا چالان پیش کیا جا سکے۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب اعلیٰ، میری موکلہ بے گناہ ہے اور ایک گہری سازش کے تحت اسے قتل کے کیس میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس موقف کے لیے میرے پاس ٹھوس دلائل اور حقائق موجود ہیں جو عدالت کی باقاعدہ کارروائی سے پہلے سامنے لانا مناسب نہ ہوگا۔ صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ میری موکلہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اور اس سلسلے میں اس نے فیملی کورٹ میں خلا کا مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے متعلقہ عدالت اور خلا کے مقدمے کی تفصیل بیان کی اور کہا، جناب اعلیٰ، آج یعنی 14 مئی کو خلا کے کیس کی پہلی پیشی تھی، لیکن میری موکلہ کو 1 روز پہلے ہی قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ بات تو کوئی بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میری موکلہ نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، پہلی پیشی سے 1 روز قبل وہ اس شخص کی داشتہ کی جان لینے جیسی سنگین غلطی نہیں کر سکتی۔ داشتہ؟ جج نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کیا مقتولہ ملزمہ کے شوہر سے کسی قسم کا تعلق رکھتی تھی؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے چیخ سے مشابہ آواز میں کہا۔ جناب اعلیٰ، وکیل صفائی حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ ان کا الزام مقتولہ کی کردار کشی کے برابر ہے، اور اس صورت میں اس الزام کی سنگینی اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ مرنے والوں کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے۔ وکیل استغاثہ نے یہ جملہ نوٹ کر کے اپنی دانست میں گویا بہت بڑا کارنامہ انجام دے ڈالا تھا۔ بات ختم کرنے کے بعد وہ فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے جج کو مخاطب کیا اور نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، جناب اعلیٰ، عدالت صرف حقائق، ثبوت اور سچ کی بنیاد پر فیصلے صادر کرتی ہے۔ یہاں جذباتی جملوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر جذبات کے اظہار کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جانے لگے تو سب سے زیادہ رونے دھونے اور واویلا مچانے والے کو مظلوم اور بے گناہ مان لیا جائے گا۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، افسوس اس بات کا ہے کہ ہم خاصے مردہ پرست واقع ہوئے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اس کی ایسی تیسی کر کے رکھ دیتے ہیں، اسے سکھ کا ایک لمحہ نہیں گزارنے دیتے، لیکن مرنے کے بعد اچانک اس کی خوبیاں اور عظمتیں ہم پر کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اٹھتے بیٹھتے ہم اس ورد کو نہیں بھولتے کہ مرنے والوں کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے، مگر عدالت کسی شخص کے اچھا یا برا ہونے کے لیے ثبوت مانگتی ہے۔ یہاں ہر بات ثابت کرنا پڑتی ہے۔ وکیل استغاثہ نے اچھل کر کہا، جناب اعلیٰ، وکیل صفائی منطقی منہ شگافیاں کر کے معزز عدالت کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ ملزمہ کا ریمانڈ منظور کر کے اسے حوالہ پولیس کیا جائے تاکہ اس کیس کی کوئی شکل نکل کر سامنے آ سکے۔ گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد سے عدالت میں منطق کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا جائے۔ میں نے وکیل استغاثہ پر ایک گہری چوٹ کی۔ اس سے پہلے کہ ہم آپس میں الجھ پڑتے،
جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک انتہائی معقول سوال کیا، وکیل صاحب، آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ عدالت میں ہر بات کا ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے مقتولہ اور ملزمہ کے شوہر کے حوالے سے جو بات کی ہے، اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، جناب اعلیٰ، میں اس تعلق اور سلسلے کی تفصیل بعد میں عدالتی کارروائی کے دوران میں بیان کروں گا۔ فی الحال اتنا بتاتا چلوں کہ میری موکلہ اپنے شوہر کی انہی بے راہ رویوں سے تنگ آ کر خلا کے فیصلے تک پہنچی تھی۔ کسی شوہر کے بارے میں اس کی بیوی کی رائے کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ میری موکلہ اور اس مقدمے کی ملزمہ اپنے بیان میں ان معاملات کی کلئی کھول دے گی۔ وکیل استغاثہ خفگی آمیز لہجے میں بولا، یور آنر، ملزمہ ایک خطرناک عورت ہے۔ اس نے اپنے جذبہ انتقام کو سرد کرنے کے لیے مقتولہ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، لہٰذا اسے ضمانت پر رہا کرنا ٹھیک نہیں۔ جناب اعلیٰ، میں نے بڑے جوشیلے لہجے میں جج کو مخاطب کیا، میں براہ راست اپنے فاضل دوست سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ وکیل استغاثہ کی ایک غلطی میرے ہاتھ لگ گئی تھی۔ جج نے میرے حسب منشا اجازت مرحمت فرما دی تو میں نے وکیل مخالف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ اس گھاٹ پر کھڑے کیا کر رہے تھے جہاں آپ کے دعوے کے مطابق میری موکلہ نے مقتولہ کو حوالہ موت کیا تھا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ سٹ پٹا گیا۔ میں نے بڑی رسانیت سے کہا، مطلب سیدھا سادھا اور آسان ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے سامنے فرمایا ہے، ملزمہ بہت خطرناک عورت ہے، اس نے جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مقتولہ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اتنے وثوق سے تو وہی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے جو جائے وقوع یعنی موت کے گھاٹ پر بنفس نفیس موجود ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ تو الفاظ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ عدالت میں کبوتر یا بٹیر نہیں پکڑے جاتے میرے فاضل دوست، یہاں الفاظ کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ یہ الفاظ دلائل، حقائق، شہادت اور بیان کو جنم دیتے ہیں۔ معزز عدالت کے فیصلے بھی مختلف نوعیت اور مختلف تاثیر کے الفاظ پر ہی مبنی ہوتے ہیں۔ کسی مجرم کو سزا اور کسی بے گناہ کو جزا بھی انہی الفاظ کے ذریعے دی جاتی ہے، لہٰذا میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ذرا توقف کیا، پھر وکیل استغاثہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ سوچ سمجھ کر اپنے منہ سے الفاظ نکالا کریں، کیونکہ جو الفاظ انسان کے قابو میں نہیں رہتے دوسرے انہیں اپنے قابو میں لے آتے ہیں۔ آپ کی الفاظ پکڑنے کی شکایت جائز نہیں۔ میں نے میٹھی چھری سے اچھے خاصے چرکے لگا دیے تھے، وہ تل ملا کر رہ گیا۔ برا سا چہرہ بناتے ہوئے جج سے کہنے لگا، جناب اعلیٰ، وکیل صفائی بات کو الجھانے اور عدالتی کارروائی کو تاخیری حربوں سے روکنے کے لیے خاصے مشہور ہیں۔ یہ الفاظ بازی گری سے معاملے کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ وکیل استغاثہ کی اس بات کا کوئی سر پاؤں نہیں تھا۔ میں اس موقع پر کہاں چوکنے والا تھا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، کیا آپ یہ بات مجھے لکھ کر دینے کو تیار ہیں؟ اپنے اصلی دستخط کے ساتھ۔ یقین جانیے آپ کی یہ مختصر سی تحریر میرے لیے باعث افتخار ہوگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کس نمبر کی ریتی سے اسے گھسنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی الجھن کے باوجود بھی جب کوئی وضاحت نہیں کی تو وہ خجالت آمیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پہلے میں اس کیس سے نمٹ لوں، پھر آپ کی فرمائش بھی پوری کر دوں گا۔ جج بڑی دلچسپی سے ہماری نوک جھونک ملاحظہ کر رہا تھا۔ میں نے فراخ دلی کی اداکاری کرتے ہوئے دوستانہ لہجے میں کہا، میرا انداز مبہم اور معنی خیز تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ میرے فاضل دوست۔ یہی بات زیادہ مناسب ہوگی کہ ہم پہلے اس مقدمے کی نیا کو کسی کنارے لگا دیں، پھر آپ اس بات کی وضاحت کر دیں کہ میری موکلہ نے کس انتقامی جذبے کی تسکین کی خاطر بقول آپ کے مقتولہ کی جان لی ہے۔ اس میں ڈھکا چھپا کیا ہے؟ ملزمہ کو یہ شک تھا کہ اس کا شوہر مقتولہ میں دلچسپی لیتا ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اسی بنا پر اپنے شوہر کے اسٹوڈیو میں بھی اچھا خاصا ہنگامہ مچایا تھا اور مقتولہ کو ایک زوردار چانٹا بھی رسید کر دیا تھا۔ یہ تمام واقعات ریکارڈز پر ہیں اور اس کے گواہ بھی موجود ہیں۔ میں خاموشی اور گہری دلچسپی سے وکیل استغاثہ کی وضاحت سنتا رہا۔ میرا انداز ایسا ہی تھا کہ میں اس وقت دنیا کے عظیم اور سنگین انکشاف سے بہرہ مند ہو رہا ہوں۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ملزمہ کے دل میں موجود انتقامی جذبات نے اسے ایک انتہائی خطرناک قدم اٹھانے پر اکسایا اور اس نے مقتولہ کا قصہ تمام کر دیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ ویل ڈن، میں نے سراہنے والے انداز میں وکیل استغاثہ کو دیکھا، پھر جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یور آنر، تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت نے مجھ سے ایک بات کا ثبوت مانگا تھا اور میں نے سر دست وہ ثبوت فراہم کرنے کے سلسلے میں معذرت چاہی تھی۔
اللہ کا شکر ہے وکیل استغاثہ نے میری مشکل آسان کر دی ہے۔ میرا اشارہ مقتولہ اور ملزمہ کے شوہر کے مابین تعلقات کی جانب ہے۔ وکیل استغاثہ اچھل پڑا۔ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا۔ جج نے مجھ سے کہا وکیل صاحب آپ اپنی بات کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ تھینک یو یور آنر، میں نے گردن کو ذرا سا خم دیتے ہوئے کہا۔ معزز عدالت نے مقتولہ اور ملزمہ کے شوہر کے بیچ قائم شدہ تعلقات کا کوئی ٹھوس ثبوت فراہم کرنے کا حکم دیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اسٹوڈیو میں ہونے والے ہنگامے اور قتل کی اس واردات کو آپس میں نتھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے فاضل دوست کا دعویٰ ہے ملزمہ نے انتقامی جذبے سے مغلوب ہو کر مقتولہ کی جان لی ہے۔ یہ تمام تر کہانی تو یہ ظاہر کرتی ہے مقتولہ اور ملزمہ کے شوہر کے درمیان واقعی کوئی سنجیدہ تعلق تھا۔ گویا میں نے ایک حقیقت بیان کی تھی، مقتولہ کی کردار کشی نہیں۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں وکیل صاحب؟ جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا۔ وہ سنبھالا لیتے ہوئے بولا، یور آنر، میں نے ملزمہ کے شک کی بات کی ہے، جبکہ در حقیقت ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ان دونوں کے درمیان اس نوعیت کا کوئی تعلق نہیں تھا جس کا اظہار وکیل صفائی نے کیا؟ جج نے پوچھا۔ ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ ان کے بیچ ایک پروڈیوسر اور اداکارہ کا تعلق تھا، لیکن ملزمہ کے بے جا شک نے ایک خطرناک فتنے کو جنم دیا، اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ جج معنی خیز انداز میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا، گویا اس نے وکیل استغاثہ کو فارغ کر دیا۔ میں نے اس فارغ شخص کو فوراً پکڑ لیا۔ میرے فاضل دوست، آپ نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے روبرو فرمایا ہے کہ ملزمہ نے اپنے انتقامی جذبے کی تسکین کے لیے مقتولہ کا قصہ تمام کر دیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ میں سانس لینے کی خاطر متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ کے اس حکمت بھرے جملے سے تو یہی ظاہر ہے کہ ملزمہ نے ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے مقتولہ کی جان لی تاکہ اس کا شوہر محفوظ ہو جائے، یعنی وہ صرف اور صرف اسی کا ہو کر رہے۔ ہر بیوی کی یہی خواہش، یہی کوشش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ میں نے کہا، ہاں، ہر اس بیوی کی جو اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا چاہتی ہے۔ وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، تو یہ کہ یہاں صورتحال مختلف ہے۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، کیا مختلف ہے؟ وہ روانی میں بول گیا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، شاید آپ نے عدالتی کارروائی کو غور سے نہیں سنا۔ میں تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کو بتا چکا ہوں کہ میری موکلہ اپنے شوہر کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں۔ ایک ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ نے خلا کے مقدمے کا ذکر نہیں سنا میرے فاضل دوست؟ آخری جملہ میں نے بڑے چبھتے ہوئے انداز میں ادا کیا تھا۔ وہ چونک اٹھا، غالباً اسے ہوش آ گیا تھا، جلدی سے بولا، وہ دوسرا معاملہ ہے۔ وہ مجھ سے کنی کاٹتے ہوئے جج سے مخاطب ہو کر بولا، جناب اعلیٰ، وکیل صفائی ادھر ادھر کی بحث میں پڑھ کر اصل معاملے کی طرف سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے، لہٰذا میں معزز عدالت سے پھر استدعا کرتا ہوں کہ ملزمہ کی ضمانت کو رد کرتے ہوئے پولیس کو اپنی تفتیش مکمل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔